الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ عزوجل ہم سبق نمبر 12 کو شروع کریں گے، اور اگر آپ اس چینل پر نیو ہیں تو سبق 12 کو پڑھنے سے پہلے آپ سابقہ تمام اسباق کو پڑھیے تاکہ آپ بہتر انداز میں آگے پڑھ سکیں اور سیکھ سکیں آسانی کے ساتھ، آگے اگلے اسباق جو آپ پڑھ سکیں۔ اور سابقہ تمام اسباق کی ویڈیوز کے لنک میں نے ڈسکرپشن میں دے دیے ہیں۔ آج انشاءاللہ ہم سبق نمبر 12 کے اندر نون ساکن اور تنوین کے قاعدوں کے متعلق پڑھیں گے۔ نون ساکن اور تنوین کے قاعدے، پہلے تو یہ دیکھیں گے کہ نون ساکن اور تنوین سے کیا مراد ہے۔ جیسا کہ آپ پڑھ چکے ہیں کہ نون ساکن سے مراد یہی ہے کہ نون، جس نون کے اوپر جزم آ جائے وہ ساکن ہوگا، یہ جزم جس حرف پر بھی آ جائے وہ حرف ساکن ہوگا۔ تو اب نون کے اوپر جزم ہے تو نون ساکن ہے۔ اور تنوین کی بات کی جا رہی، تنوین سے مراد یہی ہے ڈبل زبر، ڈبل زیر اور ڈبل پیش۔ یہ ڈبل زیر ہے، ڈبل زیر، ڈبل زیر، ڈبل پیش ہو، ڈبل زبر ہو، اس کو تنوین کہتے ہیں۔ تو یہ جو نون ساکن ہے اور یہ جو تنوین ہے، ان کے 4 قاعدے ہیں۔ یہ جب بھی کسی جگہ پر نون ساکن آئے گا یا پھر تنوین آئے گی، یعنی کہ ڈبل زبر، ڈبل زیر، ڈبل پیش آئے گی، تو وہاں پر ایک قاعدہ استعمال ہوگا۔ تو ٹوٹل قاعدے نون ساکن اور تنوین کے 4 ہیں۔ کون کون سے ہیں؟ پہلا قاعدہ ہے اظہار، یہ لکھا ہوا ہے اظہار۔ دوسرا قاعدہ ہے اخفا۔ تیسرا قاعدہ ہے ادغام۔ چوتھا قاعدہ ہے اقلاب۔ اب یہ 4 قاعدے ہیں، یہ الگ الگ طرح سے بنتے ہیں اور الگ طرح سے استعمال ہوتے ہیں۔ جیسا کہ سب سے پہلی تعریف اظہار کی ہمیں بتائی جا رہی ہے، یہ پہلا قاعدہ اظہار ہے، تو سب سے پہلے تعریف بھی اظہار کی پڑھیں گے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے، اب یہ حروف حلقی کون سے ہیں؟ یہ دیکھیے 6 حروف لکھے ہوئے، یہ حمزہ ہے، پھر آگے یہ 5 حروف، یہ حروف حلقی ہیں۔ تو نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو اظہار ہوگا، یعنی نون ساکن اور تنوین میں غنہ نہیں کریں گے۔ غنہ کیا ہوتا ہے، کیسے کرتے ہیں، یہ ہم سبق کا پریکٹیکل کریں گے، ابھی انشاءاللہ اس کو پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ غنہ کیسے کرتے ہیں، کسے کہتے ہیں۔ تو یہ 6 حروف ہیں، ان 6 حروفوں کو حروف حلقی کہیں گے، یا آپ نے زبانی یاد کر لینے ہیں۔ ہماری آسانی کے لیے نون ساکن اور تنوین کے بعد 6 حروف یہ ترتیب سے دے دیں گے۔ دیکھیں نون ساکن کے بعد حمزہ دیا ہے، پھر نون ساکن کے بعد یہ ہا ہے دوسرے نمبر پر، یہ دوسرے کلمے میں دوسرے باکس میں انہوں نے ہا دے دیا ہے، یہ تیسرا باکس ہے، تو اس کے اندر یہ دیکھیے ہا آ رہا ہے، عین آ رہا ہے، یہ تیسرے کلمے میں یہ جو باکس بنا ہوا ہے۔ اب یہ چوتھا باکس ہے، اب اس میں دیکھیے نون ساکن ہے، اس کے بعد ہا دے دیا، ایسے ہی آگے غین اینڈ خا۔ یہ 6 حروف حروف حلقی ہیں، تو جب بھی نون ساکن کے بعد یا پھر تنوین کے بعد یہ 6 حروف میں سے کوئی بھی ایک حرف آئے گا تو ہم اظہار کریں گے، یعنی غنہ نہیں کریں گے۔ اب چلتے ہیں اخفا کے قاعدے کی طرف۔ اب نون ساکن یا تنوین کے بعد حرف اخفا میں سے کوئی حرف آ جائے تو اخفا کریں گے، یعنی کہ نون ساکن اور تنوین میں غنہ کر کے پڑھیں گے۔ حرف اخفا کتنے ہیں؟ 15 ہیں، اور یہ ترتیب کے ساتھ یہ جو ریڈ کلر میں لکھے ہوئے ہیں یہ سب کے سب حروف اخفا ہیں۔ یہ بھی ہماری آسانی کے لیے، یہ تا پھر ثا، یہ دیکھیے نون ساکن کے بعد تا پھر ثا، جیم، دیکھیے ادھر دال ہے، یہ ترتیب کے ساتھ 15 لیٹرز کی ایگزامپلز ہمیں یہ دے دی گئی ہیں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو اب اخفا کیسے کرتے ہیں، اخفا کا طریقہ کیا ہے، یہ اب انشاءاللہ ہم سبق کو پڑھتے ہیں، اس کے اندر کریں گے۔ اور اس سبق کو پڑھنے کے لیے یہ ہمیں جو پریکٹس کے لیے تھوڑے سے کلمات دیے گئے ہیں، جیسا کہ یہ دیکھ سکتے ہیں، ایک پیج یہ ہے اور یہ ہاف پیج یہ ہے، یہ سارا انشاءاللہ میں آپ کو پڑھاؤں گا، لیکن یہ جو حروف ہیں یہ آپ کو زبانی یاد کرنا ہوں گے۔ ابھی یہ دیکھیے کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد کیا آ رہا ہے؟ حروف حلقی بھی آ رہے ہیں۔ نون ساکن تنوین کے بعد کیا آ رہے ہیں؟ حروف اخفا بھی آ رہے ہیں۔ اب ادغام کا قاعدہ ابھی باقی ہے، وہ ہم ادغام اور اقلاب کا قاعدہ، یعنی کہ یہ جو سبق 13 آئے گا اس کے بعد لیسن 13 ہے، یہ دیکھ سکتے ہیں آپ، یہ لیسن 13 ہے۔ اس کے بعد اس کو پڑھنے کے بعد ہم سبق نمبر جو 14 ہے، لیسن 14 ہے، اس کے اندر ہم پڑھیں گے کہ
ادغام اور اقلاب کیسے پڑھتے ہیں، لیکن یہ دو قاعدے پڑھنے کے لیے ہم کو لیسن 13 پڑھنا ضروری ہے۔ تو ادغام کے بھی نون ساکن تنوین کے بعد حروف آئیں گے، 6 حروف آئیں گے۔ تو اقلاب میں بھی نون ساکن تنوین کے بعد ایک حرف آئے گا، تو یہ کافی سارے بن جاتے ہیں۔ تو اس لیے ہم کو پہچان کیسے کرنی ہوگی، زبانی یاد کر کے کہ نون ساکن تنوین کے بعد مثال کے طور پہ یہ دیکھیے نون ساکن کے بعد صاد ہے، مجھے فوری پتہ چل جائے یہ حروف حلقی میں سے آیا ہے، حروف اخفا میں سے آیا ہے، کون سے حروفوں میں سے آیا ہے۔ فوری اگر ہم کو پتہ چل جاتا ہے تو پھر وہ جو حکم دیا گیا غنہ کریں گے کہ نہیں کریں گے، اس کے مطابق ہم آسانی سے پڑھ سکیں گے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے، دوبارہ سے عرض کر دیتا ہوں کہ یہ نون ساکن تنوین کے بعد حروف حلقی بھی آئیں گے، اخفا بھی آئیں گے، اور یہ جو دو قاعدے آگے سبق 14 میں ان کے حروف الگ سے ہیں وہ بھی آئیں گے۔ تو اگر یہ حروف زبانی یاد ہوں گے بھی، یہ 6 حروف حروف حلقی کے ہیں، یہ 15 اخفا کے ہیں، مضبوطی سے یاد ہوں گے آپ کو، تو فوری آپ پہچان جائیں گے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد یہ حرف کون سا ہے، یہ ہا ہے تو یہ حلقی میں سے ہے، فوری آپ کو پتہ چل جائے گا ادھر میں نے گناہ نہیں کرنا۔ تو انشاءاللہ سبق 14 میں ہم یہ دو قاعدے اگلے ادغام اینڈ اقلاب پڑھیں گے۔ فی الحال یہ دو قاعدے ان کی ہم مشق کریں گے، ادھر آپ کو میں بتاتا ہوں غنہ کیسے کرتے ہیں کیسے نہیں کرتے۔ تو میرے ساتھ مل کے جو آپ دہرائی کریے، ریپیٹ کریے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کو میرے ساتھ مل کے ہی آپ پڑھتے جائیے۔ میم، نون، زیر، من، حمزہ زبر آ، من آ، یہ دیکھیے اب یہ نون ساکن اس کے بعد حمزہ، یہ کون سے حروفوں میں سے ہے، یہ حروف حرکی میں سے آیا ہے، یہ دیکھیے حمزہ ہے، تو اس لیے ہم اس میں غنہ نہیں کریں گے۔ من آ، جیم زبر جا، آجا، لام دو زیر لن، آجالن، من آجالن، اس میں اظہار کا قاعدہ ہوا ہے، نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے حمزہ ہے۔ اب اس میں بھی نون ساکن کے بعد ہا حروف حلقی میں سے آ رہی ہے، دیکھیے یہ ہا لکھا ہوا یہ آ رہا ہے نون ساکن کے بعد، ادھر بھی اظہار ہوگا غنہ نہیں کریں گے۔ میم، نون زیر من، ہا الف زبر ہا، منہا، دال دو زیر دن، ہادن، من ہادن، من ہادن، ادھر بھی نون ساکن کے بعد حرف حلقی میں سے عین آ رہا ہے، یہ دیکھیے، اس لیے ہم اس میں بھی اظہار کریں گے غنہ نہیں کریں گے۔ میم، نون زیر من، عین زبر ع،
لام زبر لا، علا، قاف دو زیر قن، علق، من علق، من علق، میم نون زیر من، حا زبر حا، کاف یا زیر کی، حکی، میم دو زیر من، حکیم، من حکیم، من حکیم. یہ بھی دیکھیے اس میں نون ساکن کے بعد غین ہے، حرف حلقی میں سے، اس میں بھی ہم اظہار کریں گے، گنہ نہیں کریں گے. میم نون زیر من، غین زبر غا، فا واو پیش فو، غفو، را دو زیر رن، غفورن، من غفورن، من غفورن، میم نون زیر من، خا واو زبر خو، فا دو زیر فن، خوفن، من خوفن، من خوفن، اب اس میں کلمے کے اندر نون ساکن تو موجود ہے، لیکن نون ساکن کے بعد حرف تا آ رہا ہے. یہ تا حرف حلقی میں سے دیکھیے سب سے پہلا حرف تا ہے، تو اخفا کریں گے، غنہ کریں گے. اب غنہ کیسے کرتے ہیں؟ اخفا کا غنہ، اخفا یعنی کہ غنہ کیسے کریں گے؟ اب غنہ ادغام یرملون میں بھی ہوتا ہے، اخفا کا الگ سے، اس کے علاوہ نون مشدد کا، میم مشدد کا، تو ان کی آواز بھی کچھ الگ ہوتی ہے. تو اخفا کا غنہ یعنی کہ اخفا کیسے ہوگا، جو اس کو انشاءاللہ ہم سیکھیں گے. فا زبر فا، میم نون
زبر من، فمن، تا زبر تا، فمرتا، یعنی کہ جو آپ کی زبان کی نوک ہے وہ جب آپ غنہ کر رہے ہو ایک ہوتا فمن، یہ بھی درست ہے، غلط نہیں ہے، آپ ایسے بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اخفا درست طریقہ یہی ہے جیسے میں آپ کو بتا رہا ہوں. فمر، آپ کی زبان کی نوک جو ہے اس کو آپ نے اوپر نہیں لگنے دینا، آپ کے جو دانتوں کی یعنی کہ اوپر کا جو حصہ ہوتا ہے آپ کا اس کے ساتھ نہیں لگنے دیں گے. فمر، اگر زبان اوپر لگتی ہے آپ کی نوک، فمن، من، زبان کی نوک اگر دانتوں کی پیچھے والی جگہ پر لگ رہی ہے اوپر، تو پھر تو یہ اخفا نہیں ہوگا، پھر ایسی آواز نکلے گی فمن. لیکن اگر زبان اوپر نہیں لگ رہی، نوک اوپر دانتوں کے پیچھے والے حصے میں، فمن، پھر جو ہے وہ اخفا ہوگا. نہیں تو پھر بھی اگر اس طرح کی آواز نہیں نکلی، پھر تھوڑی سی اس طرح سے کوشش کریں، اپنی زبان پر انگلی رکھ کے، شہادت کی انگلی اوپر رکھ کے نرمی سے، فمن، اپنی جو نوک ہے زبان اس کو دبا کے رکھیے، پھر پڑھ کے دیکھیے فمن، فا مر، مر، یا پینسل وغیرہ اس کو ہلکا سا زبان کے اوپر رکھیے اور پھر پڑھیے تاکہ زبان اوپر ٹچ نہ ہو، تو پھر انشاءاللہ یہ اخفا ہو جائے گا. با زیر بی، تابی، عین زبر ع، تابع، فمن تبع، فمن تبع، میم نون زیر من، ثا زبر ثا، میم زبر ما، ثم، را زبر را، ثمرا، تا دو زیر تین، ثمرات، من ثمرات. اب یہ دیکھیے اس میں آواز آئی فما، اوپر کو گئی آواز فما، ہم نے منہ کو کھولا تھوڑا سا، فما پڑھا، منہ کھول کے ہم نے پڑھا زبر کو فما، اس اخفا کو، کیونکہ اس نون ساکن سے پہلے زبر تھی، اب اس نون ساکن سے پہلے زیر ہے، اس کو مار نہیں پڑھنا، میر آواز نیچے لائیں گے، اس اخفا کی آواز نیچے لے آئیں گے. میر ثمرات، من ثمرات، فمن تبع، من ثمرات. اور اسی کے ساتھ آج کی ہم اپنی کلاس کو ختم کریں گے، اور یہ جو سبق نمبر 12 کا باقی کا حصہ ہے، مطلب دوسری لائنیں ہیں، یہ انشاءاللہ آپ کو 2 سے 3 حصوں میں انشاءاللہ پیش کر دی جائیں گی ویڈیوز بنا کے. ایک ویڈیو میں اس لیے اس کو نہیں جو ہے وہ اپلوڈ کیا جا سکتا کیونکہ ویڈیو بہت زیادہ 1 گھنٹے سے بھی زیادہ لمبی ہو جائے گی، تو اس لیے آپ کی آسانی کے لیے اس کو چھوٹے حصوں میں، اس کو 3 حصوں میں انشاءاللہ تقسیم کر کے اس کی ویڈیو بنائی جائے گی، اور
پہلی ویڈیو آج کی بن چکی ہے، باقی 2 ویڈیوز انشاءاللہ مزید بنا کے آپ کو دے دی جائیں گے۔ اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہیں تو آپ سب سے پہلے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے۔ تو حاضر ہوتے ہیں کل انشاءاللہ دوسری کلاس میں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔